سانحۂ چلاس میں جاں بحق ڈاکٹر مشل فاطمہ اور فہد اسلام کی میتیں لودھرا پہنچ گئیں۔ علاقے کی فضا سوگوار، لاپتہ کمسن عبدالہادی کی لاش بھی مل گئی۔ میت لودھرا روانہ۔ ڈاکٹر مشل اور فہد اسلام کی نماز جنازہ کچھ دیر بعد شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ معصوم ہادی کی نماز جنازہ کل ہوگی۔ بابو سر شاہراہ پر بہہ جانے والے کئی سیاح تاحال لاپتہ۔ گلگت بلتستان میں جگہ جگہ تباہی کے مناظر۔ ناران اور کاغان کے تمام راستے اور شاہراہ قراقرم مختلف مقامات سے بند۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ خوراک، ادویات اور خیمے پہنچا دیے گئے۔ ہیوی مشینری سے بند شاہراہوں کو بحال کرنے کا بھی کام جاری۔ شاہراہ بابو سر پر مواصلاتی نظام کو بحال کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ حافظ آباد، چنیوٹ اور سرائے عالمگیر میں مونسون کی بارشوں سے تباہی۔ حافظ آباد میں نشیبی علاقے زیر آب، متعدد شاہراہیں ڈوب گئیں۔ بارش کا پانی ہسپتال کے احاطے میں جمع۔ سرائے عالمگیر میں برساتی نالوں میں طغیانی، برساتی ریلا مرکزی سڑک بہا لے گیا۔ کئی کالونیاں پانی میں ڈوب گئیں، مکین گھروں میں محصور۔ موسلادھار بارش کے بعد بھلوال کی گلیاں اور بازار بھی ندی نالوں میں تبدیل۔ گجرانوالا، پنڈی بھٹیاں، سانگلہ ہل میں بھی بادل برسے۔ لاہور میں ہلکی بارش کے بعد دھوپ نکل آئی۔ لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے مختلف علاقے دریائے کٹاؤ کی زد میں آ گئے۔ کئی بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب۔ موزہ سانبھل میں فلڈ الرٹ جاری۔ علاقہ مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں سے مزید 6 افراد جاں بحق۔ NDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے خیبر پختونخوا میں 3، اسلام آباد میں 2 اموات ہوئیں، ایک شخص سندھ میں جاں بحق ہوا۔ تیز بارشوں اور ملکی دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی میں ریکارڈ اضافہ۔ 4 روز میں 3 بڑے ڈیمز میں پانی کے ذخیرے میں 2,72,000 ایکڑ فٹ تک کا اضافہ۔ تربیلا، منگلا اور چشمہ ڈیم میں مجموعی طور پر پانی کا ذخیرہ 85,59,000 ایکڑ فیٹ ہو گیا۔ ترجمان وابڈا کے مطابق دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب اور دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ گیا۔ صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر جیونگ زئی دونگ کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا چین پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستانی عوام اپنے آہنی بھائی کی مستقل حمایت پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ تجارت، معیشت، ثقافت اور علاقائی روابط کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر عثمان دیون کی ملاقات۔ وزیراعظم نے پاکستان کے لیے نئی کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو آگے بڑھانے پر شکریہ ادا کیا۔ سندھ ہاؤس معاہدے کو نقصان پہنچانے کے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی روشنی میں پاکستان کے جائز موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ وزیراعظم کا بین الاقوامی قوانین کی پاسداری، علاقائی امن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ پاؤنڈ کے کیس میں ابھی تک کوئی وہ نہ ایویڈنس دے سکیں اپنے حق میں۔ اور دیکھیے جب آپ کو مذہب کا سہارا لینا پڑ جائے کہ جی ہم کیونکہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے تو ہمیں 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی، اس کا جواب ریلیجن نہیں ہے، نہ اس کا جواب ریاست مدینہ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جواب یہ ہے کہ آپ قوم کو بتائیں کہ آپ نے اس بزنس ٹائکون کے اربوں روپے کس طریقے سے آپ نے فیسیلیٹیٹ کیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈیفینس تھا تو آپ ڈیفینس دیں۔ سانحۂ 9 مئی میں ملوث ملزمان کے خلاف شواہد موجود تھے، CCTV فوٹیجز موجود تھیں، معلوم تھا ان واقعات میں کون ملوث ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اپنے حق میں کوئی شواہد پیش نہ کر سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کے پاس 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی جواب نہیں۔ قوم کو بتائیں آپ نے بزنس ٹائکون کے اربوں روپے کس طرح استعمال کیے۔ مزید کہا دہشت گردی اب ایک عالمی مسئلہ ہے، دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے سینٹر کا قیام وقت کی ضرورت تھا۔
ٹی آئی کے مزید 12 کارکنان کو سزائیں، 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے پی ٹی آئی کارکنان کو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت درج مقدمات میں سزائیں سنائیں۔ ٹرائل کورٹ نے پی ٹی آئی کارکنان کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنایا، 1 ملزم کو بری کر دیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کی گرفتاری اور رہائی۔ راولپنڈی میں راجہ بشارت انتخابی پیٹیشن کی سماعت کے لیے الیکشن ٹرائیبیونل میں پیش ہوئے تھے۔ باہر نکلتے ہی پولیس نے گاڑی کا گھیراؤ کر لیا۔ وکیل کی جانب سے راجہ بشارت کی ضمانت کے عدالتی احکامات دکھانے کے باوجود پولیس نے سابق وزیر کو حراست میں لے کر تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کر دیا۔ ضمانت کے کاغذات چیک کرنے کے بعد راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کیس میں وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجنے کا معاملہ لٹک گیا۔ ذرائع رجسٹرار آفس کے مطابق جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے آفس سے 16 جولائی کو نوٹ آیا تھا کہ وہ 21 جولائی کو سماعت کریں گے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے نوٹ سے پہلے ہفتہ وار روسٹر جاری ہو چکا تھا، اب اس میں ترمیم ہونا تھی اور پھر کاز لسٹ جاری ہونا تھی۔ رائے کے لیے مجاز اتھارٹی کو لکھ دیا گیا ہے، جواب ابھی نہیں آیا، آئے گا تو ہی اس پر کچھ بتا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر قیادت آل پارٹیز کانفرنس متحدہ اپوزیشن کا بائیکاٹ، اے پی سی کو غیر سنجیدہ اقدامات قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، وفاق خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے سنجیدہ نہیں۔ طالبان کے خلاف کارروائیوں میں صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لوگوں کے اعتماد اور تعاون کے بغیر امن ممکن نہیں۔ جتنے بھی آپشنز ہوئے، کیا امن قائم ہو گیا؟ پارٹی لیڈرشپ کو ناجائز سزائیں دی گئی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی جہاد کر رہے ہیں، ہم بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ فاٹا کا انضمام اہم اقدام تھا، قبائلی اضلاع کی ترقی ترجیح ہے، جرگے کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی کا قبائلی جرگے سے خطاب، کہا قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کو مل کر کام کرنا ہے۔ ہم نے مل کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے۔ عالمی برادری نے افغان مہاجرین کا بوجھ بانٹنے سے متعلق وعدے پورے نہیں کیے۔ اسلام آباد میں ایم ٹیک کے بغیر داخلہ ممنوع قرار، وفاقی دارالحکومت میں ڈیجیٹل پارکنگ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اہم اجلاس، اسلام آباد کو سمارٹ اور محفوظ بنانے کے لیے اہم فیصلے۔ شہر میں داخل اور خارج ہونے والی گاڑیوں کا یومیہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ رش والے علاقوں میں پارکنگ چارجز زیادہ ہوں گے۔ پارکنگ کے لیے موبائل ایپ اور آن لائن بکنگ کا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ تجارتی مراکز میں کیو آر کوڈ کے ذریعے پارکنگ فیس وصول کی جائے گی۔ اے پی این ایس وفد کی سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے کراچی میں ملاقات، اخباری صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا، سندھ حکومت آزادی صحافت کی حامی ہے، پرنٹ میڈیا جعلی خبروں کے خلاف اہم کردار ادا کر رہا ہے، تمام جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وفد میں صدر سینٹر سرمد علی اور سیکرٹری جنرل اطہر قاضی بھی شامل تھے۔ ایک طرف ایک ملک تھا جس کی آبادی 1 بلین سے زیادہ تھی، اینڈ آن دی ادر سائڈ there was a nation whose will to fight was there. So the size and the numbers, remember, they don't matter. It is your will to survive, the will to fight, that is what matters. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، انتظامیہ اور طلباء کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی، کہا کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور رہے گا۔ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب اور ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ طلباء نے آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب بھر میں میٹرک کے نتائج کا اعلان، لاہور کی حرم فاطمہ کی 1193 نمبروں کے ساتھ ٹاپ پوزیشن،
لاہور بورڈ میں نور الہدا نے 1188 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن سمیٹی، محمد علی نے 1187 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ملتان بورڈ میں ہارون حامد نے 1193 نمبر لے کر پہلی، حسینہ فاطمہ نے 1188 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 4 طالبات 1187 نمبر لے کر تیسری پوزیشن کے حقدار ٹھہری۔ گوجرانوالہ میں 19 طلباء نے پہلی 3 پوزیشنز حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ فیصل آباد بورڈ کا میٹرک میں کامیابی کا تناسب 79.63% رہا۔ نتائج کا اعلان ہوتے ہی بورڈ کی ویب سائٹ کا لنک ڈاؤن ہو گیا۔ پنجاب میں سی سی ڈی پولیس سے مبینہ مقابلوں کے دوران 5 ڈاکو ہلاک۔ شیخو پورہ میں مبینہ مقابلے کے دوران 2 انتہائی مطلوب ڈاکو مارے گئے، 1 زخمی ہو گیا۔ سوکے کی منڈی میں سی سی ڈی کی کارروائی کے دوران 2 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں سی سی ڈی کی زیر حراست ملزم منور ملنگی ہلاک، ساتھیوں نے ملزم کو چھڑوانے کے لیے فائرنگ کی تھی۔ سکھر میں بے روزگاری سے تنگ میاں بیوی نے بچے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ وسیم نامی شخص کو زندہ نکال لیا گیا۔ بیوی مسکان اور 2.5 سالہ بیٹے کی تلاش جاری۔ مقامی افراد کے مطابق میاں بیوی نشے کے عادی تھے۔ سابق صدر اوباما نے ٹرمپ کے خلاف منظم سازش کی۔ امریکی انٹیلی جنس نے دستاویزی ثبوت جاری کر دیے۔ ڈائریکٹر انٹیلی جنس تلسی گیبرٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کرنے کے حوالے سے مقدمات کے ثبوت محکمہ انصاف کو بھجوا دیے ہیں۔ سابق صدر اوباما کے خلاف مجرمانہ ثبوت پر کارروائی کا فیصلہ محکمہ انصاف کرے گا۔